السلام علیکم. بہت سارے لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو یو ایس کا جو اسکول سسٹم ہے اس کو اتنا کلوزلی آبزرو کرنے کا موقع ملا ہے، تو ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ نے وہاں پہ کیا سیکھا. تو جو چیزیں وہاں پہ مجھے اچھی لگیں، جنہوں نے مجھے انسپائر کیا، اس میں سے سب سے اہم چیز جو ہے وہاں کے ٹیچرز کا ایٹیٹیوڈ تھا اسٹوڈنٹس کے لیے. وہ بہت فلیکسیبل ٹیچرز تھے. مطلب ہمارے ہاں بعض ٹیچر، سارے تو نہیں، بعض ٹیچر اپنی یہ خوبی سمجھتے ہیں کہ ہم کلاس میں جاتے ہیں تو بچے سب خاموش ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ ایسا نہیں ہے. وہاں پہ بچے خاموش نہیں ہوتے، اور وہاں پہ جو بچے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ سارے جو ہے نا با ہوشیار ہو کے تو وہ سیٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. وہاں پہ اگر کسی بچے کا دل کر رہا ہے لیٹ کے پڑھنے کو، تو اس سے اجازت ہے کہ وہ کلاس میں پیچھے جا کے لیٹ جائے. اگر اس کا دل کرتا ہے فرش پہ بیٹھنے کا تو وہ فرش پہ بیٹھ جاتا ہے. اگر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ ونڈو میں بیٹھے تو وہ ونڈو میں بیٹھا ہے. جو بچہ جس طرح سے بھی بیٹھ کے پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کو اس کی اجازت ہے. ٹیچر اس کو فورس نہیں کرتی کہ آپ نے اسی طرح جو ہے وہ بیٹھنا ہے. وہاں کے ٹیچرز بائی پیشن ٹیچرز ہیں. وہاں وہ لوگ ہی ٹیچر بنتے ہیں جن کو ٹیچرز بننے کا شوق ہوتا ہے. ہماری طرح نہیں ہے کہ فیمیلز کے پاس جو سب سے اہم چیز ہے وہ ٹیچنگ ہے. جو کچھ بھی نہیں بن سکتا وہ کہتا ہے میں ٹیچنگ میں چلا جاؤں. وہاں پہ ایسا نہیں ہے. جو ٹیچرز ہیں ان کو اپنے کام سے بہت محبت ہے. اور ایون ہماری یونیورسٹی میں بھی میں نے دیکھا کہ ہمارے جو ٹیچرز تھے وہ اتنے زیادہ مگن ہو کے پڑھاتے تھے. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ اپنے موبائل پہ کچھ کر رہے ہیں، یا ایسے لگتا ہی نہیں تھا کہ ان کی ٹیچنگ سے علاوہ بھی کوئی زندگی ہے. وہ جب کیمپس کے اندر ہیں، چاہے وہ راستے میں بھی ہمیں کہیں ملے ہیں، تو وہ ان کی توجہ اسٹوڈنٹس ہی ہوتے تھے. تو سکولز میں بھی یہی حال ہے کہ ٹیچرز جو ہیں انہیں اپنے کام سے بہت محبت ہے. ایسا نہیں ہے کہ یو ایس اے میں ٹیچرز کو بہت ان کی سیلریز کوئی بہت ہائی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے. سیلریز وہاں پہ بھی کوئی بہت زیادہ ہائی نہیں ہے یو ایس اے میں بھی ٹیچرز کی. وہاں کے جو باقی لوگ ہیں، باقی پروفیشنز ہیں، ان سے کمپیئر کیا جائے تو ٹیچرز کی کوئی بہت زیادہ سیلریز نہیں ہیں. لیکن وہ اپنے کام سے بہت خوش ہیں. وہ اپنے کام سے بہت محبت کرتے ہیں. اور جب وہ اپنے کام سے محبت کرتے ہیں تو وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی محبت کرتے ہیں. تو وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے. اور دوسری چیز کہ جو سبجیکٹ ٹیچرز ہیں ان کے الگ کلاس رومز ہیں. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر دوسری کلاس میں جاتا ہے جب کلاس اینڈ ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ اسٹوڈنٹ دوسری کلاس میں آتے ہیں. لائک اگر کوئی سائنس ٹیچر ہے تو اس کا ایک سائنس کلاس روم ہے. 7 گریڈ کا جو سائنس کلاس روم ہے وہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پہلے سیکشن اے آئے گا، پھر سیکشن بی آئے گا، سیکشن سی آئے گا. لیکن وہ ٹیچر کہیں نہیں جائے گا، اور اس کلاس روم میں جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سبجیکٹس سے اکارڈنگلی ٹیچر نے سیٹ کی ہوئی ہوتی ہیں. وہاں پہ جو سائنس کا کلاس روم ہے وہاں پہ ہر چیز ریلیونٹ ٹو سائنس نظر آئے گی. جو لٹریچر کا ہے وہاں ہر چیز جو ہے لٹریچر سے ریلیونٹ ہوگی. جو وہاں پہ سوشل اسٹڈیز کا ہے، جو وہاں پہ میتھس کا کلاس روم ہے، وہ کلاس روم میں انٹر ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک میتھس کا کلاس روم ہے. تو اس میں ٹیچر جو ہے اس کے لیے آسانی رہتی ہے کہ وہ اس کو اپنے مطابق سیٹ کر لیتا ہے اپنے کلاس روم کو. تو اس کلاس روم میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہاں پہ اگر ٹیچر نہ بھی ہونا تو وہ کلاس روم ہی ایک ٹیچر بنا ہوا ہوتا ہے. وہ کلاس روم ہی بچے کو سکھا رہا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ٹیچر کے بنا بھی. تو وہ ایک چیز جو ہے ہمارا یہاں پہ جو پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں یہ چیز جو ہے یہ مسنگ ہے. وہاں پہ پڑھایا نہیں جاتا، وہاں پہ سکھایا جاتا ہے. اور جو بھی پریکٹیکل سبجیکٹ ہیں وہ پریکٹیکلی بچوں سے کروائے جاتے ہیں. جیسے وہاں پہ ایک سبجیکٹ ہے ہوم میکنگ. اب وہ اس کلاس روم کے اندر بچوں کو گھر بنانا سکھایا جاتا ہے کہ وہ بچہ اسکول میں سیکھتا ہے کہ اس نے اپنا گھر بنانا ہے، گھر کیسے بنانا ہے. تو وہ اس کا ایک سرٹیفکیٹ لے کے اس کو، اگر وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف وہ نہیں جاتا، وہ اس کے بعد اپنی کوئی اس کے پاس کوئی اسکل آ جاتی ہے وہ گھر بنا سکتا ہے. اور اسی طرح وہاں پہ روبوٹکس سکھائی جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے روبوٹس بنا رہے ہیں. اور وہاں پہ امیزون کے کلاس رومز ہیں. وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو ساری وہ سکھائی جاتی ہے کہ کس طرح پیکنگ کرنی ہے، کیا پوری جو امیزون پہ کیسے کام کرنا ہے وہاں پہ کلاس روم کے اندر بچوں کو سکھایا جاتا ہے. Packing, shipping, moving, logistics, routes. We have a partnership with a local company. They drop off the product here. Our kids
handle the packaging logistics, and then اور اگر کوئی جانوروں سے ریلیونٹ چیز ہے، پودوں سے، پرندوں سے، تو وہ وہاں پہ آپ کو جانور ملیں گے. وہ کلاس روم جو ہے، وہ جو جگہ ہے، وہ پورشن ہے، وہ بچوں کے لیے وہاں پہ انہیں جانور ملیں گے، وہاں پہ انہیں پرندے ملیں گے، وہاں پہ انہیں پودے ملیں گے. وہ خود پودے اگائیں گے، وہ آبزرو کریں گے یہ کیسے بڑے ہوتے ہیں، ان کی کیا ضروریات ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کر کے دکھائی جاتی ہیں. ہمارے ہاں چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے. ہمارے سسٹم میں، پاکستان کے سسٹم میں میجورٹی آف ٹیچرز جو ہیں وہ بتاتے ہیں چیزوں کے بارے میں. انفارچونیٹلی ہمارے کریکولم میں بھی کوئی اس طرح سے پریکٹیکل چیزوں پہ فوکس نہیں کیا جاتا. اور اگر کہیں کیا بھی گیا ہے جو نیو کریکولم ہمارا ہے، لیکن ٹیچرز ہمارے اتنے ٹرین نہیں ہیں کہ وہ چیزوں کو پریکٹیکلی کروائیں. اگر وہ کروانا چاہتے بھی ہوں تو وہاں پہ جو ایٹماسفیئر ہے اسکول کا، جو انفراسٹرکچر ہے اسکول کا، وہ اتنا فرینڈلی نہیں ہوتا کہ وہاں پہ وہ چیزیں جو ہیں وہ کی جا سکیں. لیکن وہاں پہ یہ کیا جاتا ہے. ہم ڈرامہ کے کلاس روم میں جا رہے تھے تو وہاں پہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے یہاں پہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ کچھ ڈراماز پڑھا دیے جاتے ہیں، ڈرامہ کا سبجیکٹ اگر ہو تو. لیکن وہاں پہ پورا ایک بلیک باکس تھا جس میں بچوں نے ڈیفرنٹ کاسٹیومز پہنے ہوئے تھے. اور اس کلاس روم کی دوسری سائڈ پہ انہوں نے دکھایا کہ مین آڈیٹوریم سے وہ اٹیچ تھا. بچے وہاں پہ ڈرامہ کی پریکٹس کرتے تھے. پریکٹس کرنے کے بعد جب وہ ان کی پریپریشن ہو جاتی تھی تو وہ پورے اسکول کے سامنے پریزنٹ کی جاتی تھی. تو وہ بچوں کو ایکٹنگ سکلز جو ہیں وہ ان کو سکھائی جاتی تھی. ان کو بتایا جاتا کہ ڈرامہ بیسیکلی ہے کیا. ہمارے ہاں اگین وہی ڈرامہ صرف جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، سکھایا نہیں جاتا. وہاں پہ ریسرچ ورک پہ ارلی گریڈز میں ہی بہت کام کیا جاتا ہے. بچوں کو ایک کلاس روم میں گئی تو وہ بچوں کو جو اسائنمنٹ دی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے جو سلیبریٹیز ہیں 3 سلیبریٹیز لینی ہیں اور ان کے جو سوشل کنٹریبیوشنس ہیں وہ لکھنے ہیں. تو اب وہ بچے گوگل پہ جو ہے وہ سرچ کر رہے تھے. تو بچوں کو چاہے وہ اسکول لیول ہے، چاہے وہ یونیورسٹی لیول ہے، ایون ہماری یونیورسٹی میں بھی کہیں پہ بھی ہم جاتے تھے بچے لیپ ٹاپ پہ پڑھ رہے ہوتے تھے، ان کے پاس آرٹیکلز ہوتے تھے. ہمارا جو کلاس روم تھا وہاں پہ بھی ہمیں اگر کوئی چیز ڈسکس کی جاتی تھی تو وہاں پہ ایک کامن ٹرینڈ ہے کہ کوئی بھی بات کی جا رہی ہے تو اس کے آپ کو 10 آرٹیکلز جو ہیں وہ تھما دیے جاتے ہیں کہ بھائی ان کو پڑھیں. ہمارے ہاں بس ہوا میں تیر ہم جو ہے اکثر لوگ جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں. ہم ڈیٹا پہ اتنا غور نہیں کرتے، لیکن وہ ڈیٹا پہ ان کے لیے ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہے. ریفرنسز جو ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. وہاں پہ اسکولس میں بچوں کے لیے کاؤنسلرز ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک کاؤنسلر ہے پورے اسکول کے لیے، نہیں، 3 4 کاؤنسلرز ہیں ایک اسکول کے اندر. اور وہ بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں. وہ اگر ان کو کوئی ایموشنل ایشوز ہیں، ان کو اگر کوئی کریئر سے ریلیونٹ ایشوز ہیں، اگر انہیں پریشانی ہو رہی ہے کہ ہم نے کون سے سبجیکٹس چوز کرنے ہیں، ان ساری باتوں میں کاؤنسلرز جو ہیں وہ ان کو ہیلپ کرتے ہیں. اور بچوں کے الگ سے ریسورس رومز ہیں جہاں پہ اگر کسی بچے کو کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی اسپیشل نیڈز والا بچہ ہے، تو اس کے ساتھ کلاس روم میں ایون وہ نارمل کلاس روم میں بیٹھا ہوگا، اس کے ساتھ ایک ٹیچر بیٹھی ہوگی جو کہ اس کو ہیلپ کر رہی ہوگی. اگر کسی بچے کو دیکھنے کا مسئلہ ہے تو وہ ساتھ جو اس کی ریسورس پرسن بیٹھی ہوں گی وہ اس کو ہیلپ کر رہی ہوں گی کہ میک شور کر رہی ہوں گی کہ اس کو صحیح نظر آ رہا ہے، اس کو صحیح سن رہا ہے. تو ان کی جو اسپیشل نیڈز ہیں ان کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. ان کے الگ سے اسکولز کے علاوہ جو نارمل جو اسکولز ہیں ان کے اندر بچوں کی جو اسپیشل نیڈز ہیں ان کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. بچوں کو اسکولز کے اندر فوڈ ملتا ہے 1 ٹائم، اور کچھ ایسے اسکولز بھی ہیں جہاں پہ 2 ٹائم ان کو ناشتہ بھی دیا جاتا ہے بچوں کو. اور یہ غلط بات ہے کہ جو کہتے ہیں کہ امریکہ میں غربت نہیں ہے، امریکہ میں بھی غربت ہے. امریکہ کے جو پبلک اسکولز ہیں وہاں پہ بھی ایسے بچے ہیں جن کو صرف اسکول میں ہی کھانا ملتا ہے، جن کو صرف جو ہے اسکول کا جو کھانا ہے وہی وہ کھاتے ہیں، اور اگلے دن پھر انہوں نے آ کے اسکول میں ہی کھانا ہوتا ہے. تو ان کی فزیکل نیڈز جو ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی سوشل نیڈز کا خیال رکھا جاتا ہے. اسکولز کے اندر ایسے پورشنز بنے ہوئے ہیں جن میں بچے سوشلائز کر سکیں.
جن میں بچے بیٹھیں اور وہ گپ شپ کریں. ابھی آپ کو ایک دکھایا جائے گا جس میں جو کووڈ کی وجہ سے بند تھا لیکن وہاں پہ بچے بیٹھتے ہیں اور بچے جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے گپ شپ کرتے ہیں. تو وہ ایریا اسپیسیفکلی بنائے گئے ہوتے ہیں جو بچوں کو سوشلائز کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. اور بچوں کے اندر کوئی کمپلیکس نہیں پیدا کیا جاتا ہے. میں نے ایسی بھی چیزیں دیکھی اسکول میں, کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں کہ اسکول کے اندر کاسٹیومس رکھے ہوتے ہیں. جیسے اسکولس کے اندر ڈفرینٹ ایونٹس ہوتے ہیں, اس میں بچوں نے کسی نے کوئی پری بننا ہوتا ہے, کسی نے کچھ بننا ہوتا ہے, تو اس کے لیے کاسٹیومس چاہیے ہوتے ہیں. تو وہ اسکولس کے اندر ہی جو بچے ہیں, جو بچے اس کو افورڈ کر سکتے ہیں یا اسکول کی انتظامیہ, تو وہ وہاں سے انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور جب ضرورت پڑتی ہے, اگر کوئی بچہ جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس گھر میں کاسٹیوم خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, تو وہ بچہ جو ہے وہاں سے کاسٹیوم اسکول سے بورو کر سکتا ہے. وہاں کے ریلیجیس اسکولس نے مجھے بہت متاثر کیا. وہ کسی بھی طرح سے جو ماڈرن ایجوکیشن تھی وہاں کی اس سے کم نہیں تھے. کہیں پہ بھی وہاں پہ ماڈرن ایجوکیشن کو کمپرومائز نہیں کیا گیا تھا. ہاں, یہ الگ بات تھی کہ وہاں پہ ریلیجیس ایجوکیشن زیادہ تھی. جو کلاس سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ پریئر سے سٹارٹ ہوتی تھی اور کچھ ریلیجیس چیزیں تھیں وہاں پہ, لیکن جو ماڈرن ایجوکیشن تھی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا. جو یوز آف ٹیکنالوجی تھا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا. جو ٹیچرز تھے وہ ایسا نہیں تھا کہ ماڈرن جو چیزیں ہیں, ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں, وہ اس سے اویئر نہ ہو یا ان کو یوز کرنا نہ آتا ہو. اب دیکھیں وہاں کے جو نارمل اسکول ہے وہاں پہ بھی جو ٹیچنگ میتھڈولوجی تھی وہ یہی تھی کہ پہلے ایک ویڈیو دکھائی جاتی ہے بچوں کو, اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پھر ٹیچر جو ہے وہ کوسچن آنسرز کرتی ہے. ٹیچر پھر کانسیپٹ کے بارے میں کوسچنس کرتی ہے, لیکن پہلے ایک ویڈیو دکھائی جاتی ہے. وہ بڑی انٹرسٹنگ سی ویڈیو ہوتی ہے, کلرفل سی ویڈیو ہوتی ہے, بچوں کے ایج لیول کے مطابق وہ ویڈیو ہوتی ہے. تو اس سے ایک ٹیچر کی انرجی بھی بچ جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ٹیچنگ زیادہ جو ہے انٹرسٹنگ بھی ہو جاتی ہے بچوں کے لیے. ایک اور چیز ہے آرٹ, جس میں وہاں پہ بہت فوکس کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے ہاں تو اسکولوں سے یہ سبجیکٹ ہی ختم کر دیا گیا ہے. پرانے زمانے میں سنتے تھے کہ آرٹ ٹیچرز ہوا کرتے تھے گورنمنٹ اسکولس کے اندر, جن کو AT کہا جاتا تھا. اب وہ ٹیچرز تو ابھی بھی کچھ اسکولس میں موجود ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو آرٹ کا سبجیکٹ ہے وہ کمپلیٹلی ختم کر دیا گیا ہے. جو ہمارا ایلیمنٹری سیکشن ہے اس میں یہ سبجیکٹ ایگزسٹ کرتا تھا, لیکن اب یہ نہیں ہے. لیکن وہاں پہ اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جاتا ہے. وہاں پہ آرٹ جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے. ایون یونیورسٹی میں ہی ایک دن ہم باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ پینٹس پڑے ہوئے تھے, وہاں پہ سارا سامان پڑا ہوا تھا, اور ہم کچھ بھی جو ہے وہاں پہ اپنا لے سکتے تھے اور بیٹھ کے آرٹ کر سکتے تھے, کچھ بھی بنا سکتے تھے. تو میں نے بھی ایک کوشش کی, کیونکہ میں نے کبھی سیکھی نہیں مجھے, لیکن میں نے بھی تھوڑی سی کوشش کی. لیکن بچے وہاں بہت مزے سے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو ہر چیز فری آف کاسٹ دی جا رہی تھی یونیورسٹی کی طرف سے کہ وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے بنائیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ان کے ایجوکیشن سسٹم میں ہم سے بہتر ہیں. ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی سسٹم یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ پرفیکٹ ہوتی ہے, ہر جگہ گنجائش ہوتی ہے. وہاں کے اپنے ایشوز بھی ہیں جو کہ اب ادھر پاکستان میں نہیں ہیں. ہمیں وہاں کے اسکولس کے اندر بہت سارے ایشوز بھی ہیں, تو وہ بھی میں کسی اور ویڈیو میں مینشن کروں گی کہ ہم ان سے بچے ہوئے ہیں, لیکن کچھ بہتر چیزیں بھی ہیں. اور ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو بہتر ملے ہم اس کو اپنا لیں, اور جو ہم سے بہتر نہ ہو چیز اس سے ہم کچھ سبق سیکھیں, کہ ہم کوشش کریں کہ کہیں وہ ہماری سوسائٹی میں نہ آ جائے.